قرآن مقدس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے نور فرمایا اور ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، نور لائٹ کو کہتے ہیں، نور چمک کو کہتے ہیں، نور روشنی کو بولتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جو نور ہو وہ اپنے نور کے ذریعے سے، اپنی روشنی کے ذریعے سے لوگوں کو چمکا دیا کرتا ہے، لوگوں کو چمکدار بنا دیا کرتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ رب العزت نے اگر دو طرح کے نور کو نہ پیدا فرمایا ہوتا تو پھر کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی آنکھوں میں نور ہے تبھی آپ دنیا کی خوشیاں دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کو سمجھ تو پا رہے ہیں، دنیا کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر رب کائنات نے دنیا میں نور نہ رکھا ہوتا، آپ کی آنکھوں کا نور اور دنیا کا نور جب دونوں نور آپس میں ملتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو نظر آ جایا کرتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں نور ہے لیکن پھر بھی آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ چیز جس کو اوپر آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے اس کے اوپر نور نہ ہو تب تک آپ دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ابھی لائٹ چلی جائے اللہ نہ کرے تو پھر ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے آنکھوں میں نور اور روشنی عطا فرمائی ہے۔ بتائیں تو صحیح آنکھوں کی روشنی اور آنکھوں کا نور صحیح و سالم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ روشنی ختم ہو جائے، یہ نور ختم ہو جائے تو پھر ہم کو ہمارا ہاتھ نہیں نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا نور دو طرح کا ہے، ایک آپ کی آنکھوں کا نور ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک وہ نور ہے جو چیز ہے، اس چیز کو اگر نور کے دائرے میں، نور کی روشنی میں نہ رکھا جائے تو پھر چیزوں کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ مجھے پہلے بھی دیا جائے رب کائنات نے اپنے محبوب کو ہر طرح کا نور بنایا ہے۔ اب اگر کسی کو نبی کی نبوت کا مشاہدہ کرنا ہے، نبی کی ولایت کا، نبی کی عظمت کا مشاہدہ کرنا ہے تو پھر نبی کے نبوت والا نور اس کی نگاہوں میں ہونا چاہیے، اور آقا کی عظمت کو اگر دیکھنا ہے تو پھر آقا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے رب کائنات نے جو نور دل میں رکھنا تھا، اگر کسی کے دل میں وہ نور نہیں ہے اور نور مصطفیٰ سے دل خالی ہے تو لاکھ آنکھوں کا نور ہو لیکن آقا کی عظمت کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا آقا کو سمجھنے کے لیے جہاں اللہ کے رسول کا نور چاہیے وہی اللہ کا دیا ہوا نور ایمان چاہیے۔ جب نور ایمان ہو اور نور نبی ہو تب جا کے ہمیں دونوں چیزیں نظر آنے لگتی ہے۔ اب کسی کی روشنی میں ہم کسی کی ولایت کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی روشنی میں ہم کسی کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں، ہم کسی کی روشنی میں اگر غوث اعظم ہے تو ان کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں، سرکار حبیب نواز ہے ان کی حبیب نوازی کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی کے تمام بیٹوں کی ولایت کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو نور نبی کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، نور نبی کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ جن کا دل نور نبوت سے خالی ہے، جن کا دل عظمت مصطفیٰ کے نور سے خالی ہے، وہ کہتے نظر آتے ہیں نبی تو ہماری بھی طرح ہے، نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن جن کا نور، جن کا دل نبی کے نور سے جگمگاتا رہتا ہے، وہ ایک آنکھ دیکھنے کے لیے آقا کو تڑپتے رہتے ہیں، مجھے پہلے نہ دیا جائے۔ سیدنا بلال حبشی کی وفات کا وقت قریب ہے، لوگ رو رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے اے بلال حبشی آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بلال حبشی کو غشی آ رہی ہے، ذرا سا افاقہ ہوا ہے، ذرا سا آپ کو افاقہ ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہا عجیب لوگ ہیں آپ، یہ دونوں کا مقام نہیں ہے، ذرا نور
नबूवत जो दिल में बेवस हो गया था उसकी रोशनी मुलाहिजा फरमाए। हजरत बिलाल कहते हैं ये रोने का मकाम है, एक जमाना गुजर गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आंखों में देखा नहीं है, इन आंखों में नूर मौजूद है, इस दिल में नूर मौजूद है, लेकिन आका को हमने देखा नहीं है। लेकिन ये नूर नबूवत चाहता है, ये दिल का नूर चाहता है आका की ज़ियारत हो जाए। ऐ लोगों बिलको नहीं, ऐ लोगों तड़पो नहीं, ऐ लोगों परेशान न होना, मैं मरूंगा जरूर, मरना हर एक को है, लेकिन ये मौत की कितनी अजीम चीज है कि मौत इधर आएगी उधर आका का दीदार नसीब हो जाएगा। किसी शायर ने कहा था अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों हटूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों हटूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के पास, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के पास। कैसे? इसलिए कि जब बंदा कब्र में जाता है तो फिर रसूल पाक का चेहरा पेश कर दिया जाता है, पूछा जाता है बताओ कुछ ये कौन है? अगर मुसलमान है मौजूद है तो ये फिर खड़ा होकर कहेगा अरे फरिश्तों तुम पूछते ये कौन है, जरा खड़े हो जाने दो, आका की ज़ियारत हो रही है, जिंदगी भर मैंने नबी का कलमा पढ़ा, जिंदगी भर नबी की मोहब्बत से सलात व सलाम पढ़ा है, कभी बैठ कर पढ़ा है, कभी रुकू की हालत में पढ़ा है, कभी खड़े होने की हालत में पढ़ा है, रसूल को देखा नहीं था लेकिन नूरे नबूवत से दिल जगमगा रहा था। फरिश्तों अब जरा मुझे खड़ा हो जाने दो, खड़े हो जाने दो और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। हम और आप और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अपने दिल में बसाए होगा, वो खड़ा होकर क्या कहेगा? वही कहेगा जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, वो कहेगा मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम, समय बस मेरा यत्तिला हो सलाम। वो कहेगा या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सल्लल्लाहु अलैहि। वो कहेगा सबसे औला वो आला। अभी तक नबी को देखा नहीं था लेकिन जैसे ही कब्र में गया फरिश्तों ने पूछा उनके बारे में क्या कहते हो, फौरन ज़बान चलने लगी, कहता है मुस्तफा जान रहमत तेरा को सलाम। आका की ज़ियारत करते हुए फिर कहता है सबसे औला वो आला। फरिश्ते तुम कहते हो कौन है? सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला। हुजूर का चेहरा देखता जाएगा और कहता जाएगा रमज़दों को रज़ा मुझदा भी देती है बेकसों का सहारा। यार जब नूरे नबूवत इतनी अजीम चीज है, इतनी अजीम चीज है और उसका मर्तबा इतना बुलंद है तो फिर ये नूर जो जितना करीब होगा उसको उतना ज्यादा रोशन करता जाएगा। जाहिर सी बात है एक रोशनी ये मिसाल में आप समझे, एक रोशनी वहां लगी हुई है, उसकी रोशनी यहाँ तक आते आते कुछ धीमी हो जाएगी। मैं दुनिया की रोशनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर जो रोशनी पहुंचेगी बहुत अच्छी रोशनी पहुंचेगी। हाँ ये हमारा ज़र्फ, अगर हमारा ज़र्फ अच्छा हो तो फिर हम यहाँ पर ट्यूबलाइट का काम अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर शीशा लगा के वहां की रोशनी यहाँ पर ज्यादा करीब आ जाएगी। अब जरा से इसी अंदाज में समझने की कोशिश करें। रसूल पाक का ज़माना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरे नबूवत से अपने सहाबा को सरफराज किया। अब ये नूर सहाबा की सूरत में जगमगा रहा है, सहाबा के बाद ताबईन में ये नूर जगमगा रहा है, ताबईन के बाद ताबईन में जगमगा रहा है। वो नूर को अपनी शुआएं दे रहा है और देता चला आ रहा है, लेकिन जितना नूर आगे बढ़ता जा रहा है नूर तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन जो नूर हासिल करने वाले लोग हैं कोई गुनहगार है, कोई सियाहकार है, कोई खताकार है, कोई असियाशियार है, सब के सब नूर लेते जा रहे हैं, लेकिन सबको हिस्सा अपने अपने एतबार से मिल रहा है। कोई अगर गौस है उसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, कोई ख्वाजा है उसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, कोई दाता है उसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, कोई मखदूम महाइनी है उसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, कोई हाजी अली शाह है उसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। यार जब ये मखदूम महाइनी और से आजम ख्वाजा गरीब नवाज बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमा और दुनिया के दूसरे औलियाए किराम को ज्यादा हिस्सा मिल रहा है तो मुझे बताने नहीं दिया जाए, मुझे कहने नहीं दिया जाए इन सबको जो नूर मिला है, खाह वो गाज़ी आज़म हो, खाह वो गरीब नवाज हो, खाह वो हाजी अली बादशाह हो, खाह वो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी हो, खाह वो महबूब
महायनी हो, सबको जो नूर मिल रहा है ये छन छन के मिल रहा है और बात के लोगों को इस तरह मिल रहा है। जब ये नूर इस जमाने को औलियाए किराम को मिला है तो इस जमाने के औलियाए किराम भी दुनिया के ताजदार नजर आ रहे हैं। मुझे पहले से बोला जाए जब हुजूर का नूर औलियाए किराम को मिला तो ये दुनिया के ताजदार नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है सहाबे किराम को जब ये नूर मिला होगा तो उनका आलम क्या होगा मुझे पहले नहीं दिया जाए तो 24 घंटे उस नूर नबुव्वत के रोशनी में रह रहा हो, इसका क्या आलम होगा। इसी वजह से तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था नूर अला नूर अगर किसी की जात है तो मेरे आका की जात है, नूर अला नूर अगर किसी की जात है तो मेरे नबी की जात है। और फरमाया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इमाम हुसैन नूर है, इमाम हसन नूर है, इमाम मोहसिन नूर है, सैयदना अली मुर्तजा मौलाए कायनात नूर है। और इसी तरह से आपकी नस्ल में आने वाले तमाम के तमाम नूर है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। यार जिसको नूर नबुव्वत का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, सरकार गौसे आजम के वालिद गिरानी है, नूर नबुव्वत का हिस्सा उन्हें भी मिला, लेकिन इमाम हुसैन के मुकाबले में ये हिस्सा जो सरकार गौसे आजम और उनके वालिद को मिला है बहरहाल उस हिस्से से कम है जो इमाम हुसैन को मिला है। जब इमाम हुसैन का हिस्सा बहुत अजीम है, उसका छोटा सा हिस्सा गौसे आजम के वालिद गिरानी हज़रत सालेह मूसा जंगी दोस्त को मिला है, तो अब आलम क्या है आपको पता है। वक्त के बादशाह के बहुत बड़े बड़े मटके में शराब बना कर भेजी जा रही थी। वक्त का बादशाह है, कहता है हमारे किले के अंदर ये शराब पी जाएगी। सरकार गौसे आजम के वालिद गिरानी ने जब देखा ये बड़ा बड़ा मटके के अंदर शराब है, सबको किले के अंदर लेकर जाया जा रहा है, इमाम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरानी ने एक बड़ा सा डंडा उठाया और एक तरफ से सारे मटकों को फोड़ डाला, सारे मटकों को फोड़ डाला। आप समझ सकते हैं वक्त के बादशाह की जो चीजें हो उसको नुकसान करने का कितना बड़ा तावान देना पड़ेगा, कितना बड़ा भरपाई करना पड़ेगा, लेकिन वो डरे नहीं, वो सहमे नहीं, वो परेशान न हुए, वो तकलीफ में न गए, बल्कि लोगों ने कहा आपको पता है आपने कितना बड़ा जुर्म किया है। सरकार गौसे आजम के वालिद गिरानी ने कहा सुनो मैं इमाम हुसैन का घर का पाला हुआ हूँ, इमाम हुसैन हमारे नाना होते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम हमारे नाना होते हैं, और हमें ये दर्द मिला है कि अगर कोई बुराई तुम्हारे सामने हो रही हो तो तुम्हें फिर उस बुराई से लोगों को रोक देना चाहिए। ऐ लोगों मैंने ये एहसान किया है वक्त के बादशाह के ऊपर कि मैंने उसको बुराई से रोका है। अगर ये शराब के मटके किले में जाते तो यकीनी बात है शराब ये बादशाह भी पीता, उसके चाहने वाले भी पीते, लेकिन मैंने शराब के मटकों को तोड़कर शराब को बहा दिया है। अब यकीनी बात है ये शराब को वहां नहीं पहुंचेगी तो लोग बुराई से बच जाएंगे। सरकार गौसे आजम के वालिद गिरानी ने कहा ऐ बादशाह तू मुझे मारना चाहता है कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बादशाह जो वक्त का बादशाह इख्तियार और इख्तियार का मालिक है तब तक की तारीफ हो गई, लफ्जा पर अंदाज हो गया, लफ्जा पर अंदाज होकर के कहने लगा आपके अंदर ये कुव्वत कहां से आ गई, आपके अंदर ये ताकत कहां से आ गई कि आप ऐसे में बादशाह से आप पंगा ले रहे हैं। सरकार गौसे आजम के वालिद गिरानी ने कहा सुन अज़्ल और हज़्म की तारीफ जब शुरू होती है, इस्तिक़लाल और इस्तिंबात की तारीफ जब शुरू होती है, इस्तिख़राज की तारीफ जब शुरू होती है, इस्तिक़लाल और इस्तिंबात की जब तारीफ शुरू होती है तो वो तारीफ शुरू होती है नूर नबुव्वत से। रसूल पाक दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा बहादुर है, उनके बाद उनके खानदान में जितने लोग आते जा रहे हैं सबसे बहादुर नजर आ रहे हैं। क्या तुमने
نے دیکھا نہیں حضرت علی مصطفیٰ مولا کائنات تھے, ان کے سامنے دوسرے بہت سارے صحابہ موجود تھے, لیکن خیبر کو اٹھانے کا جب وقت آیا تو کسی اور صحابی نے نہیں اٹھایا, سرکار علی مصطفیٰ مولا کائنات نے اٹھایا. کیا تم نے دیکھا نہیں بہت سارے لوگ اس زمانے میں موجود تھے جو یزید کو دیکھ رہے تھے لیکن سرنڈر ہوئے جا رہے تھے, لیکن تم نے دیکھا نہیں اگر یزید کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو کوئی اور نہیں تھا, ہمارے نانا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں, اے لوگوں جہاں برائی ہو وہاں اچھائی کو کھڑا ہونا چاہیے, جہاں یزیدیت ہو وہاں حسینیت کو آنا چاہیے. اور امام حسین یزید کے مقابلے میں آ کر یہ اعلان کرتے ہیں, اے یزید ہو سکتا ہے تمہارے پاس اختیار ہو سکتا ہے تمہارے پاس اختیار ہو سکتا ہے تمہارے پاس طاقت و قوت و پاور ہو, لیکن کان کھول کر سن لو کہ نور نبوت سے نہایا ہوا ہوگا, اس کے طاقت سے ڈر نہیں لگے گا, اس کو اللہ کا خوف ہوگا, وہ جانتا ہے کہ اگر اسلام میں بڑھ بھی جائیں گے تو شہید کا درجہ عطا فرمایا جائے گا. اگر تم اس دنیا میں رہ کر زندگی کی سب لذتیں سرفراز لذتوں سے سرفراز ہوتے رہو گے, لیکن میں مرنے کے بعد بھی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بندوں کے نزدیک زندہ ہو جاؤں گا. تاریخ لکھنے والا یہ کہے گا کہ مرنے والا اس دنیا سے جانے والا شہید ہو کر چلا گیا, لیکن تاریخ اس کی نہیں ہے, لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں, لوگ اس کو خالی مان رہے ہیں, اور تاریخ لکھنے والا یہ لکھ کر کہے گا اپنے حسین اصل میں مرد یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یار جب یہ نور حضور کا نور ان کے نسل میں منتقل ہو رہا ہے تو پھر جہاں جہاں وہ منتقل ہو رہا ہے لوگوں کو عزم, حزم, حوصلہ اور تقویت, پاور, طاقت, قوت دیتا چلا جا رہا ہے. یار باپ کے لوگوں کے زمانے میں جب لوگوں نے یہ نور پایا ہے تو ان کے اندر حوصلہ بڑھ گیا ہے, تو پھر جو ڈائریکٹ رسول پاک سے نور پا رہا ہوگا اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں سیدنا امام حسین کا کیا مقام ہوگا, سیدنا امام حسین کا کیا مقام ہوگا. امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور وہ حق ہے کہنا چاہیے, اور اس شوشے اور اس گوشے کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہم کو بیان کرتے رہنا چاہیے. امام اہل سنت نے فرمایا تھا وہ حسین ابن علی جنہوں نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, فرماتے ہیں جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر, اس حسین ابن حیدر کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت, کربلا تیری قسمت, جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. حسین کون ہے؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جو دہتی آنکھ کے بستر پہ سویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جو دہتی آنکھ کے شعلے پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا, مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا, خون میں جس کے پورے عالم میں اجالا کر دیا, پورے عالم میں اجالا کر دیا. اب آپ دیکھتے جائیں کہیں بھی دنیا میں مسلمان بس رہا ہے, جب بھی عاشورہ کے ایام آتے ہیں, خاص طور سے محرم کے ایام آتے ہیں, تو یہ نور اور چمکنے لگتا ہے, اور چمکنے لگتا ہے. اگر کوئی عام حالت میں کسی مسلمان سے ٹکرائے اور ایک کا مقابلہ ایک سے ہو تو میں جانتا ہوں کبھی کوئی زہر آپ کے سامنے آنے والا نہیں ہے. یہ تو جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اور کسی ایک بیچارے مسلمان کو پکڑ کر پھر اس سے طرح طرح کی باتیں کہتے اور کہلواتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر تمہارے اندر دم ہے قسم خدا کی کسی بھی غلام مصطفیٰ کو پکڑو اور پھر کہو میں تنہا ہوں تم بھی تنہا ہو, اب ذرا سا مقابلہ ہو جائے. میں تو یہ کہتا ہوں ایک طرف اگرچہ یہ بیچارہ مسلمان پتلا دبلا ہی ہوگا, لیکن جب اسے امام حسین کی یاد دلائی جائے اور یہ بتا دیا جائے میرے اسلاف کی یہ تعریف ہے کہ کبھی بھی بدی کے مقابلے میں وہ ہٹے نہیں ہے, تو ہمارا بیچارہ سا مسلمان پتلا دبلا ہمارا بھائی بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار رہے گا اور یہ کہے گا اپنے حسین اصل میں مرد یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
اللہ اکبر، یہ امام حسین کی تاریخ ہے۔ آج لوگ امام حسین کے نام پر ہم کو اور دوسرے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے جس طرح سے ہم کو عزم دیا ہے، حوصلہ دیا ہے اور ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، وہ امام حسین ہی کا حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نبی سے پایا ہے، اور کوئی بھی نور کے سامنے میں آتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہ لائٹ ہے، لائٹ اگر بجھ گئی ہم کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا، لیکن جیسے ہی لائٹ جل گئی ہم کو لوگ دیکھنے لگتے ہیں۔ پتہ یہ چلا نور کے سائے میں جو آ جاتا ہے لوگ اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہے، ان کے سائے میں جب امام حسین آتے ہیں تو پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ امام حسن آتے ہیں پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت علی مولا کائنات آتے ہیں ان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مجھے پہلے دے دیا جائے اگر امام حسین کربلا کے میدان میں آ کر یزیدیوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو رہے ہیں اور 22,000 فوج کے مقابلے میں صرف اور صرف 72 ہو کر بھی لڑنے کا جذبہ رکھ رہے ہیں، تو لیکن اور کوئی بات نہیں ہے، یہ اسی نور کا صدقہ ہے جو آمنہ کے لال نے اپنے شہزادے کو عطا فرمایا ہے۔ اور اسی موقع کے لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے نور نبوت کو آپ کے شہزادوں نے مانگا، آپ نے انہیں دیا، انہیں عطا فرمایا، تو آج جس طرح سے آپ پوری دنیا میں نبی بن کے مشہور ہو رہے ہیں، نبی بن کے مہک اور چمک رہے ہیں، اسی طرح سے امام حسین سید الشہداء ہو کر پوری کائنات میں چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا نور جو وہ آقا کے نور سے لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر جب وہ حاضر ہو رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ مدینے کی سرزمین پر یزید کے چاہنے والے، یزید کے چاہنے اور ماننے والے یزید کی بیعت کو لے کر پہنچتے ہیں۔ اب نور نبوت کو اپنے سینے میں بسانے والا بدی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، شراب نوشی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ جب شراب نوشی اور عیاری مکاری کو قبول نہیں کر سکتا تو پھر ایسے شخص کو بھی قبول نہیں کرے گا جو عیار ہو، جو مکار ہو، جو غدار ہو، جو دین مصطفیٰ کی اور شریعت مصطفیٰ کی پاسداری نہ کر رہا ہو، اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے اس بات کو عقبہ بن ولید سے کہی تھی، اے عقبہ بن ولید تم چاہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، ایک ہی شرط ہے بیعت کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ سدھر جائے تو بیعت کی بیعت ہے، اور اگر وہ کسی اپنی روش پر چل رہا ہے، اپنے طریقے پر چل رہا ہے تو یہ کام کھیل کر سن لو، مجھ جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے دیے ہوئے ایمان اور مصطفیٰ کی ہوئی شریعت سے کبھی دورہ نہیں کیا جاتا۔ مدینے کی سرزمین سے سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس انداز میں شان سے روانہ ہوتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میرے نانا جان نے کہا تھا ان امتی ستقتل ابنی ھذا فی کربلا، میری ہی امت کے لوگ میرے بیٹے کو کربلا ہے، میرے بیٹے کو تخت میں قتل کر دیں گے۔ امام حسین کو یہ پتا تھا۔ امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کے روضہ انور، وہ روضہ انور جو دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے، وہ روضہ انور جہاں پر آج بھی اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی مسلمان غریب سے غریب، امیر سے امیر، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر یا سب سے زیادہ غریب پہنچ جائے، اس کو لگتا ہے مولا اگر رہنے کے لیے یہی گھر مل جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے دیار میں گھر مل جائے، اللہ کی قسم کوئی بھی مسلمان چاہتا ہے اپنی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی جائیداد چھوڑ کر وہ رسول پاک کی بارگاہ میں بلائی اختیار کر لے گا، رسول پاک کی بارگاہ میں فقیری اختیار کر لے گا، اور وہ کہے گا یہ فقیری اس دنیا کی امیری سے بہتر ہے جہاں رسول پاک کا دیدار نہ ہو، اور رسول پاک کا دیدار ہوتا رہے گا، رسول پاک کے چہرے اور رسول پاک کی مزار انور کی زیارت ہوتی رہے گی، تو پھر دنیا کے سلطان
حکمران ہم ہوں گے, دنیا کے بادشاہ ہم مانے جائیں گے. پتہ یہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری, حضور کے مزار اقدس کی ارد گرد رہنا مسلمانوں کے لیے کسی عزت و شان سے کم نہیں, کسی وقار سے کم نہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا کے تمام وقار ایک طرف جمع ہو جائے, تمام عزتیں ایک طرف جمع ہو جائے, مسلمان یہ چاہے گا ساری عزتیں تم لے جاؤ, رسول پاک کا مقام مجھے دے دو. ساری عزتیں ساری عظمتیں تم لے جاؤ, رسول پاک کا گھر مجھے دے دو. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بہت پہلے کی بات ہے, 1948 کی بات ہے, غالباً 1948 کی بات ہے, جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. ایک وقت کا بادشاہ حیدرآباد کے رہنے والے, وقت کے بہت امیر و طویل, اس زمانے میں مدینہ شریف میں پہنچے تھے. ایک بچے کو دیکھا, غربت تھی اس وقت, سعودیہ میں بھی اتنی زیادہ فراوانی نہیں تھی, غربت کے زمانے تھے, غربت کا وقت تھا. وہ حیدرآباد کے امیر وزیر اور شہیر شخص نے ایک بچے کو دیکھا اور کہا بیٹا اگر تم چاہو تو میں تم کو اپنے ملک ہندوستان لے کر جا سکتا ہوں. کہا بابا ہمارے پاس یہاں کھانے کو نہیں ہوتا ہے, ہمارے پاس یہاں پینے کو نہیں ہوتا ہے, ہم چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہاں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. حیدرآباد کے اس نوجوان نے کہا تھا تم کو کھانے کی اچھی چیزیں دی جائے گی, پینے کی اچھی چیزیں دی جائے گی. اس نے پوچھا تھا کھیلنے کے لیے کھلونا ملے گا؟ کہا وقت کا اچھا سے اچھا کھلونا تمہیں مجھے ملے گا. وہ اس لیے حیدرآباد کے بہت ہی عظیم خاندان کے وہ فرزند تھے. انہوں نے کہا تھا تمہیں دنیا کی ساری چیزیں ملے گی. اس بچے نے کہا ہمیں یہ ملے گا, کہا ہاں یہ ملے گا, وہ ملے گا, ہاں وہ ملے گا, یہ ملے گا, ہاں وہ ملے گا, سب کچھ ملے گا. پھر بچے نے پوچھا ایک بات اور بتاؤ, کیا رسول پاک کا مزار بھی ملے گا, رسول پاک کا خیال بھی ملے گا, نبی پاک کی چوکھٹ بھی ملے گی؟ اس عظیم شخص نے کہا بیٹا وہاں سب کچھ تو مل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا یہ گھر نہیں مل سکتا, مصطفیٰ کا یہ گھر نہیں مل سکتا, مصطفیٰ کا یہ مقام نہیں مل سکتا. بچے نے کہا آپ اپنی ساری دولت رکھ لو, آپ کی ساری عظمت رکھ لو, قسم خدا کی مجھے وہ غریبی منظور ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کرتی ہو. ایسی امیری نہیں چاہیے جہاں پر رسول پاک سے جدائی ہو جائے, میں اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. میں مرتے بھلکتے بھوک کی صورت میں, پیاس کی صورت میں مر تو سکتا ہوں, لیکن رسول پاک کا بیان چھوڑنا مجھے مناسب نہیں ہے. رسول پاک کا بیان چھوڑ دوں یہ مجھے دوبارہ نہیں ہے. ایک وہ بچہ جو ایک زمانے کے بعد 1400 سال کے بعد آیا ہے, رسول پاک کے مزار سے اتنی انسیت اتنی محبت ہے کہ حضور کے مزار کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے, لیکن رسول کا بیان نہیں چھوڑنا چاہتا. تو مجھے بتاؤ اس کی وہ امام حسین علی مقام جنہوں نے کبھی نانا جان کی انگلی پکڑ کر مسجد نبوی کا دورہ کیا ہو, وہ امام حسین علی مقام جنہوں نے رسول پاک کی زبان سے یا بولیہ اے میرے بیٹے کی صدائیں سنی ہو, کیا وہ رسول کا مقام سننے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ امام حسین علی مقام جن کے سجدوں پہ رسول پاک نے دیکھا تھا اور جن کو رسول پاک نے اپنا عزیز مکے اور مدینے میں فرمایا تھا, کیا کوئی امام حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں گے؟ نہیں, لیکن قرآن جائے مدینے کے اس تاجدار پر, مدینے کے اس نامور شخصیات پر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہے اپنی جان جائے رسول کا بیان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کی شریعت پر آج آ جائے تو پھر اپنی جان دے دیں گے, لیکن رسول پاک کی شریعت پر آج نہیں آنے دیں گے. امام حسین نے بھی ایسا ہی کیا. وقت کا تقاضا تھا کہ وقت کے یزیدوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان سے مقابلہ کیا جائے. یہی وجہ ہے امام حسین علی مقام نانا جان کے روزے پر آتے ہیں, روتی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہیں اے نانا جان آپ کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے لوگ اب آپ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایسے میں مدینے میں رہوں اچھا نہیں لگتا, مدینے کو چھوڑ کر بھی جاؤ یہ بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن اے نانا جان آپ کی شریعت میری نگاہ میں مقدم ہے, آپ کی شریعت کی حفاظت کے لیے میں جا رہا ہوں. اور بڑے اعلان کرتے ہیں امام حسین اے لوگوں میں مصطفیٰ کی جامع شریعت کا مست ہوں, میں مصطفیٰ کی جامع شریعت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے تم سے اتار. امام حسین مدینے سے مکے آ رہے ہیں, اللہ اکبر, اور پھر مکے کے لوگ بھی اس سے کہہ رہے ہیں اے امام حسین آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کی صورت میں کوفہ کے لوگوں کے خط آ چکے ہیں, کوفہ کے لوگوں کے خط آ چکے ہیں.
انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوفہ میں بڑی افراتفری ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، جو بہرحال نیک آدمی تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم لوگوں کو مجبور کر کے یزید کی بیعت قبول کرائی جائے گی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یزید کی بیعت قبول کریں۔ آپ بتائیں تو صحیح، ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے یار وقت کے سلطانوں اور وقت کے بادشاہوں، وقت کے ناموروں سے کون پنگا لے گا، ان سے کون لڑائی مول لے گا، یار جو بھی بن پڑ رہا ہے کھاؤ پیو عیش کرو سو جاؤ۔ لیکن نہیں، وہ ہماری طرف شخصیت کے مالک نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پروردہ تھے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، لوگ کہتے رہے زمانے سے نہ جائیں، کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے بعد حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہ کیا تھا، پہلے وہ کہتے تھے اے علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر جب بات آتی تھی تو آپ کے باپ سے ہٹ جایا کرتے تھے، بغاوت کر دیا کرتے تھے، غدر کر دیا کرتے تھے۔ اے امام وہاں نہ جائیں، اے امام وہاں نہ جائیں، آپ کی جان کا بھی خطرہ ہے، آپ کو کون کی ضرورت ہے اور کون آپ کی ضرورت مند ہے، نہ جائیے۔ لیکن امام حسین نے ایک ہی صدا بلند کی تھی، ایک ہی بات لوگوں کے سامنے پیش کی تھی اور کہا تھا اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، کوفہ کے لوگ خط پہ خط بھیجے جا رہے ہیں، پر اگر قیامت میں رسول پاک میرے نانا جان کی یہ پوچھ گیا اے امام حسین وہاں کے لوگ تو خط بھیج کر تمہیں بلا رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کی قیادت کرنے کے لیے، ان کی سیادت کرنے کے لیے امام حسین جیسا بندہ موجود ہو جائے، بندہ پہنچ جائے، آخر تم کیوں نہیں گئے؟ ہماری شریعت کو پامال تم نے کیا، ہماری شریعت کو پامال تم نے کیا، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اے لوگوں میں جانتا ہوں کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر رسول پاک کی شریعت ہم کو آواز دیتی ہے، ایسے ماحول میں ہم کو جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی رسول کہتے ہیں اے امام حسین نہ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی رسول کہتے ہیں اے امام حسین نہ جائیں، لیکن امام حسین کی ایک بھی رکھی نہیں، اگر نہیں گیا تو پھر یزیدیت پورے کوفہ کے اندر پھیل جائے گی، بلکہ یزیدیت پورے عالم میں پھیل جائے گی، مجھے جانا پڑے گا اور جا کر اسلام کو بچانا پڑے گا۔ امام حسین عالی مقام مکے سے پھر روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے، راستے میں ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے، انہوں نے کہا اے امام وہاں کے لوگوں کا دل آپ کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن بہت ممکن ہے وہ آپ سے مڑ جائے، وہ آپ سے مکر جائے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پہلے ہی آقا امام حسین نے کوفہ بھیج دیا تھا، آپ وہاں کے حالات معلوم کریں۔ حضرت مسلم ابن عقیل وہاں پر گئے، حالات بڑے اچھے معلوم ہوئے، کوفہ کے لوگوں نے ان کا اچھا استقبال کیا، لوگوں نے کہا آپ آ گئے ہیں، اب امام حسین کے پاس آپ خط لکھ دیجیے کہ ہم امام حسین کو چاہتے ہیں، امام حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور اس کے بعد ورق پر اپنی تحریر کے ساتھ حضرت امام حسین کے پاس لکھ بھیجا یہاں کے حالات بہت اچھے میں سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام مسلم ابن عقیل نے خط بدل دیا، لیکن یہ بات یزید کو کیسے راز آ سکتی تھی؟ یزید یہ چاہتا تھا کسی بھی طرح سے امام حسین بھی میری بیعت قبول کر لے۔ وقت کا گورنر حضرت نعمان ابن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، جب یزید کو معلوم ہوا کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر حضرت مسلم ابن عقیل کی بڑی عزت کر رہے ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کر رہے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ ہمارا مشن برائی پھیلانا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی اچھا کام کرنے لگے اس کو سی ایم کی کرسی ہٹاؤ، سی ایم کو کرسی سے ہٹاؤ ورنہ ہمارا مشن بگڑ جائے، ایسے ہی اس زمانے میں تھا۔ اللہ اکبر، یزید نے حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کیا اور ایک بڑے ہی کریئر شخص کو، بڑے ہی بدبودار شخص کو جس کا نام تاریخ میں ابن زیاد آتا ہے، اس کو وقت کا گورنر مقرر کیا اور کہا کسی بھی طرح سے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرو اور گرفتار کرنے کے بعد ہماری بیعت لینے پر مجبور کرو۔ عقیل کو یہاں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، بہت اس کی تفصیلی کہانی ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک ہی کلمہ کہا جا رہا ہے، کسی بھی صورت میں آپ یہ کہہ دیجیے یزید اچھا بندہ ہے، یزید اچھا شخص ہے، آپ کو چھوڑ بھی دیا جائے گا، آپ کو مال و زر بھی دیا جائے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں یہ میں ہوں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، کچھ بھی ہو جائے امام حسین کے نام پر ہم قربان کہلائیں گے، لیکن یزیدیت کو کبھی بہتر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں
محبت کی بہتر بن جاؤ تو ہم بھی اور امام حسین بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں تم محمد عربی سے محبت کر دو، پوری فدائی تمہاری ہو جائے گی۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ تو نے تو حق تیرے ہیں، یہ محمد صلی اللہ تو نے تو حق تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ آخرکار حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے اور ادھر آقا امام حسین مکے سے کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں۔ راستے میں اپنے ایک قاصد حضرت قیس کو بھیجا، تاریخ میں ان کا نام قیس آتا ہے۔ حضرت قیس کو ایک خط کیا، خط میں لکھا کہ جا کر یہ میرا خط مسلم ابن عقیل اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان پڑھ دینا۔ خط میں لکھا کہ اے لوگوں تم مجھ کو بار بار اصرار کر کے خط لکھ کر کوفہ بلا رہے ہو، اس وجہ سے میں کوفہ آ رہا ہوں، تم ہماری کیسی کیفیت دیکھو گے، ہمارا استقبال کیسے کرو گے، ہماری بیعت کرو گے یا ہمارے ساتھ تم بھی غدر کرو گے، بے وفائی کرو گے، تمہارا مظاہرہ کیا ہوگا، ہم کو اس کو دیکھنا ہے۔ حضرت قیس یہ خط لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ابن زیاد کے لوگ ملتے ہیں، حضرت قیس کو گرفتار کر لیا، ساتھ میں ان کا خط بھی پایا گیا، خط کو کھولا گیا، مضمون یہ لکھا گیا ہے اے کوفہ کے لوگوں امام حسین تمہاری بارگاہ میں آ رہے ہیں، آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو ہدایت دے دی جائے، تم کو رہبری عطا فرمائی جائے، تم جو بکھر رہے ہو تم کو بکھرنے سے روک دیا جائے، تم کو متحد کر دیا جائے۔ اے لوگوں تمہیں سنوارنے کے لیے امام حسین آنا چاہ رہے ہیں۔ جب خط دیکھا گیا، خط کا مضمون دیکھا گیا، ابن زیاد نے کہا حضرت قیس کو گرفتار کر لیا جائے، خط کو لے لیا جائے اور خط کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں شام میں یا کوفہ میں پہنچنا نہ دیا جائے، بلکہ قیس کو گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت قیس کو گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا ایک ہی صورت ہے تمہیں بچانے کی، ایک ہی صورت ہے تمہیں زندہ رکھنے کی۔ کہا کیا ہے؟ کہا تم قلعے پہ کھڑے ہو کر امام حسین عالی مقام کے خلاف باتیں کرو، حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات کے خلاف باتیں کرو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت قیس کہتے ہیں چلو مجھ کو قلعے کی دیوار پر لے کر چلو۔ قلعے کی دیوار پر حضرت قیس کو لے کر جایا گیا۔ اب دیکھو خدا کے شیروں کی بارگاہ میں پڑھنے والوں کا عالم کیا ہوتا ہے، موت بالکل آمنے سامنے ہے، موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن ایسے ماحول میں قلعے پر بھی کھڑے ہو کر قلعے پر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ یزیدیوں نے ابن زیاد اور ابن زیادیوں نے یہ سوچا تھا حضرت قیس یہاں پر امام حسین کی برائی کریں گے، لیکن قربان جائے اس قدر محبت کی اہل بیت سے، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا علی سے ایسی محبت دل میں موجود تھی، اور یہ نور نبوت کا کمال تھا کہ پھر وہ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ان کے شان میں ایک لفظ کی کوئی بدگوئی نہیں ہونی چاہیے، کوئی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کربلا کے میدان کے مسافر نے حضرت قیس نے کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں نے مجھے یہاں پر قلعے پر سامنے رکھ دیا ہے تاکہ میں امام حسین کی بارگاہ میں کچھ بولوں، تاکہ میں حضرت علی کے بارے میں کچھ بولوں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کچھ بولوں۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اس کائنات میں آج اس دھرتی پر اگر سب سے زیادہ عزت اور عظمت والی کوئی ذات ہے تو میری نگاہ میں امام حسین سے بڑھ کر کوئی ذات ہے۔ اور امام حسین کی والدہ کی کہا بات آتی ہے تو لوگوں سن لو، امام حسین کی والدہ وہ ہے جن کو میرے آقا نے رحمت للعالمین نے اپنے لیے رحمت فرمایا تھا۔ اے لوگوں سن لو، حضرت فاطمہ الزہرا کے جیسا کوئی بھی اس شخص اس دنیا میں کوئی بھی پردہ گزار بھی نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی پرہیزگار بھی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جیسی دنیا کی کوئی والدہ نہیں ہے۔ اے لوگوں سننا چاہتے ہو، حضرت
حضرت علی کے بارے میں تو سن لو، حضرت علی سے بہتر کوئی ولایت والا نہیں ہے، کوئی شان والا نہیں ہے، کوئی عزت والا نہیں ہے۔ میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن جو بات حق ہے وہ بات حق میں کہتے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی بارگاہ میں پڑے ہوئے یہ صحابی حضرت قیس کہتے ہیں میری جان جائے گی چلی جائے، لیکن تاریخ لکھنے والا یہی تک کہے گا امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ امام حسین نے دغا بازی نہیں کی تھی، امام حسین سے مکاری عیاری نہیں کی تھی، اپنی جان کا نظارہ پیش کر کے یہ کہا تھا حسین اصل میں مرد لذیذ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ حضرت قیس کو بھی قلعے کی دیوار سے گرا دیا گیا، ان کی جان جہاں آخری کے حوالے ہو گئی، لیکن انہوں نے بھی یہی کلمہ بلند کیا کہ اے لوگوں جو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، یقینی بات ہے دنیا یہ دیکھتی ہے ان کی روح کہاں سے دوسری سے پرواز کر رہی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں رب کائنات کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہ تو ان کو مردہ کہتا ہے اور نہ ہی ان کو مردہ سوچتا ہے، بلکہ ان کا عالم تو یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو اس نے مسیحا کر دیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین عالی مقام تشریف لا رہے ہیں دھیرے دھیرے، ان کے شہزادے، ان کے 3 شہزادے، حضرت علی اصغر چھوٹے شہزادے، علی اکبر بڑے شہزادے، علی اوسط 3 شہزادے، امام حسین کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں، امام حسن کے 5 بیٹے کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں۔ یار دیکھو تو صحیح، اگر لوگ آپ کا راستہ روکنے لگے، آپ کو کہیں جانے نہ دیں، تو آپ سوچتے ہیں کسی بھی طرح سے اپنے بچوں کو، کسی بھی طرح سے اپنے بچوں کو یہاں سے جدا کر دیا جائے، یہاں سے ہٹا دیا جائے، تاکہ چلو ٹھیک ہے ہمارا جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن بچے محفوظ ہو جائیں۔ بچوں کا عالم کیا ہے؟ بچوں نے امام حسین سے آ کر پوچھا تھا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا جان امام حسین نے فرمایا تھا کیوں نہیں میرے بیٹے، ہاں ہم حق پر ہیں، اللہ نے ہمیں حق پر رکھا ہے۔ تو پھر بیٹوں نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو بابا جان پھر ڈرنا نہیں ہے، ہم کو راستے میں چلتے رہنا ہے، اب جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن دنیا یہ نہیں کہے گی کہ امام حسین کے شہزادوں نے اس وقت ہاتھ چھوڑا تھا، اس وقت ساتھ چھوڑا تھا جب امام حسین کو اپنے شہزادوں کی ضرورت تھی۔ امام حسین عالی مقام کے شہزادے کی جگ گئے، بولا یہ اعلان کر رہے تھے اے امام حسین اگر آپ کی رگوں میں رسول پاک کا خون ہے، حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات کا خون ہے، تو پھر آپ سے ہوتے ہوئے یہ خون ہماری رگوں میں بھی آیا ہوا ہے۔ جس طرح سے آپ کے اندر عزم ہے، حق ہے، استقلال ہے، بلندی ہے، ہمت ہے، اسی طرح کی ہمت ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اب اگر جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن مصطفیٰ کے چاہنے والے کبھی بھی آپ سے منحرف نہیں ہوں گے، کبھی دلت ہو کے یہ نہیں کہیں گے بابا آپ تو کیوں جا رہے ہو، وہ اپنی جان دے دیں گے، لیکن شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری ضرور انجام دے کر۔ اور اس طرح سے امام حسین کے چاہنے والے بہت سارے خاندان کے لوگ، امام حسین کی شہزادی، امام حسین کی 2 بیویاں، ان کی بہن حضرت زینب اور نہ جانے کون وہ 72 نصف قدسیہ تھے جو کربلا کے میدان میں ڈٹ گئے۔ اب ادھر ہور کا آنا ہوتا ہے، کربلا کے میدان کی طرف آقا حسین بڑھ رہے ہیں، ہور آتے ہیں 1000 کا لشکر لے کر۔ توجہ دیجیے گا آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چند 10 20 50 کو روکنے کے لیے آج بھی جب بات آتی ہے تو وقت کے یزید 1-2-50 نہیں بلکہ 2-2 ہزار 1-1000 فوج لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو کسی بھی نیک کام سے روکا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ آج اگر کسی 100 مسلمان کے پیچھے 1000 2000 10,000 کا لشکر لگایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے سیکھا ہے یزیدیوں سے۔ یزیدیوں نے 72 کے مقابلے میں ابتداءً 1000 لشکر بھیجا تھا اور ان کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ 1000 سے بھی کام نہیں بننے والا ہے۔ یہاں امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام حسین کے
शहजादे हजरत अली अकबर हैं, हजरत अली असगर हैं, हजरत अली अवसत हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन हैं, हजरत अब्बास अलमबरदार हैं, और इस तरह से हजरत कासिम है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। एक हजार के मुकाबले में आ जाए 1000 को पछाड़ सकता है। जैसे 1000 से काम नहीं चलेगा। और दूसरे मकामात पर जो लड़ाइयां चल रही थी उनको रोक करके वहां की फौज भी मंगा दी गई। बताए एक 72 लोगों का एक काफिला है, और उसके मुकाबले में 72 भी नहीं, 7200 भी नहीं, बल्कि 1000 के मुकाबले 72 के मुकाबले 22,000 का लश्कर लाना। 22,000 का लश्कर। आप सोचें, अगर आप तवज्जो दें तो 22,000 एक तरफ और 72 नफूसे कुदसिया एक तरफ। बताना क्या चाहते हो? बताना तो यही चाहते हो ना, तुम्हारे ऊपर खौफ तारी है, तुम्हारे ऊपर लर्जा तारी है। यार, जिसको पानी तक न मिला हो 3 दिन तक, फिर उसको मारने के लिए, उसको शहीद करने के लिए तुम सोचते हो कि 1000 भी काफी नहीं है, 2000 भी काफी नहीं है। यार 72 के मुकाबले में डबल कर देते, ट्रिपल कर देते, 4 मरतबा ज्यादा कर देते। लेकिन ये यजीदी जान रहे थे कि ये हुसैनी है, हुसैन आजम का खून और उनका जज्बा इनके अंदर मौजूद है। इस वजह से इनके मुकाबले में 72 न भेजो, 7200 भी न भेजो, बल्कि 3 मरतबा 72 को 7200 का दुगना तीगुना करो और 22,000 का पहले 1000 का लश्कर आया। हजरत हुर जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, हुर आए थे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बाद में जब उन्होंने मौके की नजाकत को समझ लिया तो फिर करबला के मैदान में जैसे इमाम हुसैन उतरे, हुर ने आवाज लगाई, है इतने ज़ियाद, तूने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि इमाम हुसैन को गिरफ्तार करके लाना है या उनको हमारे सामने पेश करना है, तुम तो उनकी जान के डरते हो, उनकी जान लेना चाहते हो, तो सुन लो, अब इमाम हुसैन 72 नहीं है, बल्कि उनकी तादाद में हम भी शामिल हो जा रहे हैं और हम गिरफ्तार करके ले आए हैं। हमने पानी बंद करवाया, हमने दावा बंद करवाया, सब कुछ हमारे जिम्मे से हुआ है, लेकिन सुन लो, इमाम हुसैन ऐसे आली मतलब खानदान से है, अगर उनसे किसी लफ्ज़ जिगर को कोई शहीद भी कर डाले और फिर रिवर्स होकर ये कह दो इमाम हुसैन मुझसे गलती हो गई, इमाम हुसैन का वो आला मकाम, वो आली खानदान है, उस वक्त उसको माफ कर देंगे, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन सुन लो इब्ने ज़ियाद और यजीद ने सुन लो, अब मैं तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ने वाला हूँ। अब तो मैं समझ गया हूँ जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। मुझको जहन्नमी की तरफ तुम ले जा रहे थे, जहन्नम का रास्ता तुम दिखा रहे थे, इमाम हुसैन ने मुझे जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। अब तुम्हारी तरफ से नहीं, इमाम हुसैन की तरफ से लड़ूंगा। और वो कलमा जो इमाम हुसैन ने बयान किया था कि ऐ लोगों, इमाम हुसैन से लड़ाई न लो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे से लड़ाई न लो, वही कलमा हज़रत हुर ने बयान किया। और इस तरह से बयान किया, इस तरह से बयान किया कि करबला के मैदान में अगर सबसे पहले कोई शहीद हो रहा है तो कोई और नहीं, हज़रत हुर शहीद होकर ये ऐलान करते हैं, ऐ मुस्तफा के शहजादों, ये देखिए मैंने अपना गुनाह किया था, मैंने एक बहुत बड़ी बात कर दी थी कि आपको गिरफ्तार किया था, अब मेरी ये तमन्ना है कि आपकी राह में अपनी जान को कुर्बान कर दूं ताकि मुस्तफा करीम के हाथों से जामे कौसर भी मिल जाए, मुस्तफा करीम के हाथों से जामे शहादत भी मिले, जामे कौसर भी मिले। मैं जहन्नम की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐ मुस्तफा करीम आपके शहजादे ने ठीक करके जन्नत बना दिया। और इस तरह से करबला के मैदान में इमाम हुसैन पहुंच जाते हैं। करबला का मैदान जहां पर आपको कैद करने की, गिरफ्तार करने की तैयारी की जाती है। लोगों ने कहा इमाम हुसैन को एक चटियल मैदान में उतारा जाए, चटियल मैदान में उतार कर उनके ऊपर पानी बंद किया जाए, सब कुछ किया जाए, और फिर एक वक्त वो आए, उनसे बैअत का मुतालबा किया जाए। ये कहा जाए कि यजीद को अपना पीर मान लो, यजीद को अपना बड़ा तस्लीम कर लो, अगर वो तस्लीम कर लेते हैं उनको छोड़ दिया जाए, और अगर तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर
ان کے ساتھ وہ کیا جائے جو کسی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو پھر آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، اس جگہ کو کربلا کی دھرتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تھا ھذا محط رجالنا ومقتل رجالنا ھذا هو مقام کربلا۔ میرے مصطفیٰ کریم نانا نے اسی جگہ کی بشارت مجھے دی تھی، اسی جگہ کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امت میں لوگ میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ میرے حسین کو ایک مقام پر شہید کریں گے، اس مقام کا نام مقام کرب ہوگا، مقام بڑا ہوگا جہاں پر کرب بھی موجود ہوگا اور بڑا بھی موجود ہوگی۔ امام حسین نے کہا تقدیر یہ چاہتی ہے کہ ہم یہیں پر اپنا قیام کریں اور پھر اللہ رب العزت بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے اسلام اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت اور پاسداری کا کام انجام دے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنی گردن کٹا کے اور ختم ہوا، نہیں، بلکہ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کٹتے بھی، کٹنے سے پہلے بھی، اور اس وقت جب آپ کے اوپر نیزہ لے کر شبر لعین سوار ہوا تھا اس وقت بھی آپ نے کلمہ بلند کیا تھا، اے لوگوں اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے، حضرت علی اصغر کا خون تم نے کیا ہے، علی اکبر کو تم نے مارا ہے، میرے قاسم کو تم نے تڑپایا ہے، حضرت عباس علمبردار کو تم نے پریشان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں اے لوگوں مجھے میرے نانا نے تمام نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، اب بھی اگر تم دیوس ہو جاتے ہو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو لال نہیں کرتے ہو تو میری بات سن لو، مصطفیٰ کریم سے میرا وعدہ ہے کہ میں شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرتا ہوگا، میں تم سے بھی وعدہ کرتا ہوں اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی پاسداری میں آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر مصطفیٰ کریم سے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے میرے آقا، اے میرے نانا، یہ کافی دیر تک بھٹکے ہوئے تھے لیکن میری ہدایت دینے پر، میری رہنمائی کرنے پر، یہ رہنما اصول پر عمل کرنے لگے تھے، میں مصطفیٰ کریم سے تمہاری بخشش چاہوں گا، اور جس کی بخشش میں چاہوں مصطفیٰ کریم اس کے لیے ضرور بخشندہ بن جائیں گے، رب کریم بھی اسے بخش دے گا، لیکن جس کی قسمت میں جنت ہو وہ پھر اللہ والوں کی باتیں سن لیا کرتا ہے، اور جس کی قسمت میں بدبختی بدنصیبی لکھی ہوئی ہو وہ پھر اللہ والوں کی باتیں نہیں سنتا ہے اور حق کے مقابلے میں باتوں پر جمع رہتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہدایت کرنے والا ہدایت کر کے گزر جاتا ہے، اس کا نام دنیا میں چمکتا دمکتا رہتا ہے، اور جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ رب العزت دنیا میں انہیں بھی وقار، انہیں بھی اللہ رب العزت عزت عطا فرماتا ہے۔ اے لوگوں، امام حسین نے کہا اگر تم عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اگر تم وقار نہیں چاہتے ہو تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے بعد لوگوں کو جنت میں دوزخ دی جائے گی، اور میرے آقا میرے نانا نے مجھے جنت کا سردار بنایا ہے، سن لو جنت میرے ہاتھوں سے بٹے گی، تم اگر آج میرے ہاتھوں پر غور کرتے ہو تو پھر جنت کے تم مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر میرے ہاتھوں میں بیعت نہیں کرتے ہو، میرا خون کرتے ہو تو یاد رکھنا مصطفیٰ کریم کے وعدے کے مطابق تمہیں جنت سے ضرور رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو کل کربلا کے میدان میں جو واقعات پیش آئے، کس طرح سے جنگ کی ابتدا ہوئی، اور امام حسین کے 72 لوگوں نے 22,000 کو اس قدر شک میں، تردد میں، پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ اس کو ملاحظہ کریں گے یار جو 72 ہو وہ تو 22,000 کے لوگ سوچ کر خوش ہونا چاہیے، لیکن یہاں حالت یہ تھا کہ ایک کے مقابلے میں 10 آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر ہیبت تاری ہے، اور یہ جب وہاں 72 والے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور واصل جہنم کیے جا رہے ہیں، خوف نہیں تاری ہے، کیوں؟ اس لیے اللہ محبت کے سائے میں، عقیدت کے سائے میں اپنا کام انجام دیتا ہے، رب کائنات اس کے دل سے ہیبت نکال دیتا ہے
اور اس کے مقابلے میں اس کے دشمنوں کے دلوں میں ایسی حیبت طاری کر دیتا ہے۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں اپنے گھوڑے گلگل سے گرے تھے تو بہت سارے لوگوں نے سوچا تھا کہ امام حسین کا سر میں قلم کروں، لیکن حیبت اس قدر طاری تھی، اس قدر طاری تھی کہ کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آپ کا سر کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کے نام پر لڑتے ہیں ان کا حیبت، ان کی حیبت اور ان کا روب، ان کا جلال لوگوں کو طاری ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے وہ بھاگتے نظر آتے ہیں، وہ اپنا دامن بچاتے نظر آتے ہیں، اور گویا امام حسین ان کو یہ درس دیتے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، اگر تمہیں کچھ بھی کرنا ہے تو حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو گے رب کائنات تمہیں دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی امام حسین یہ درس دے رہے ہیں تمہیں جنت میں آنا ہے، میرے راستے پر آ جاؤ، میرے طریقے پر آ جاؤ، میری محبت کے ساتھ ہو۔ یار ہر محبت کرنے والا اپنے محب کو اپنی پسندیدہ جگہ پہ بھیجتا ہے، تو پھر یاد رکھو رب کائنات مجھے جنت کا سردار بنایا ہے، تم مجھ سے محبت کرو گے، میں جنت میں صرف لے کر ہی نہیں جاؤں گا بلکہ جنت میں اس مقام پر تمہیں مقام دیا جائے گا جہاں پر امام حسین اپنا مان۔ اور اس طرح سے امام حسین عالی مقام نے خطبے پہ خطبہ دیا، تقریروں پہ تقریریں کی، لاکھ مومن پر آخری لمحات میں بھی آپ نے لوگوں کے سامنے خطبات پیش کیے تاکہ ان کے سامنے امام حسین کی شخصیت اجاگر ہو کر آ جائے اور لوگوں کو بتا سکے کہ لوگوں میں امام حسین ہوں، حضرت علی میرے بابا جان ہیں، حضرت فاطمہ میری والدہ محترمہ ہے، رسول پاک میرے نانا ہیں، میرا خاندان تو ایسا عظیم خاندان ہے کہ لوگ قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ اگر صداقت کہیں دیکھنا ہے تو پھر رسول پاک کے خاندان میں دیکھ لو، شجاعت کہیں دیکھنا ہے تو رسول پاک کے خاندان میں دیکھ لو۔ اے لوگوں اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے، اگر تم حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو جس طرح سے حور کے لیے میں نے جنت کا انتظام کیا ہے تمہارے لیے بھی جنت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم کو اور آپ کو امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور امام حسین کے فیضان سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو امام حسین کا جذبہ، امام حسین کا ولولہ، ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسی ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی کسی بھی بات کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے اور یہ آواز بلند کرے۔ کیا آواز آ رہی ہے یہ کربل کی سرزمین سے، آواز آ رہی ہے کربل کی سرزمین سے، اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل جو آگے کی تاریخ ہے، کل ان کی آخری 10ویں شب ہوگی، جو آگے کی تاریخ ہے اور کربلا کے واقعات ہیں، خاص طور سے شہادت کا واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سبوں کو امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارے منا بھائی ہیں، ظاہر ہے دیکھیں جو مسجد کی ذمہ داری لیتا ہے اور یا کسی بھی ادارے کی ذمہ داری کا کام انجام دیتا ہے، یقینی